بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں طاہر محمود آج جو بات کرنے جا رہے ہیں ہم وہ ہے عمران ریاض جو کہ صحافی ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ لاپتہ ہے، مل نہیں رہے، تو اس کے بارے میں اور مراد سعید کے بارے میں ہے۔ مراد سعید سابق وفاقی وزیر بھی ہیں، پی ٹی آئی کے بڑا سرگرم رکن ہے۔ وہ دونوں کے بارے میں پتہ یہ چلا ہے کہ نا وہ چلے اپنا افغانستان چلے گئے ہیں، پراپر طریقے سے نہیں گئے، لیکن کیونکہ وہ پاکستان کا بارڈر لگتا ہے اس کے ساتھ، پاکستان اور افغانستان کا بارڈر آپس میں لگتا ہے، تو وہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں، راستے چھوٹے موٹے ہیں۔ وہ سنا یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے نہ چلا گیا ہے، اور وہ وہاں انہوں نے فی الحال پناہ لی ہوئی ہے۔ مراد سعید صاحب کے بارے میں تو یہ پتہ چلا ہے کہ ان کا جو پاسپورٹ ہے وہ بھی کینسل ہو چکا ہے، وہ پاسپورٹ کے بغیر اور کہیں جا نہیں سکتے، لیکن یہ چور رستے سے وہ سنا ہے کہ وہ افغانستان کی طرف چلے گئے ہیں۔ تو یہ ان کو لے کے جانے والا کوئی پی ٹی آئی کا بندہ ہے، وہ زمان پارک میں ادھر زیادہ تر رہتا تھا، ادھر پھر انہوں نے پروگرام بنا کے کر کے تو وہ وہاں سے افغانستان چلے جانے کا سوچا۔ تو یہ اب کیونکہ یہ افغانستان کے بارے میں اب آئی جی پنجاب نے بھی عدالت کو بیان دے دیا ہے، اور ویسے بھی یہ اب ذرا زد عام بات ہو رہی ہے کہ نہیں جی وہ افغانستان سے ان کے ٹیلی فون لوکیٹ ہو رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا کرنا مسئلہ حل اس کا واپسی کا، یہ تو اب افغان حکومت ہی مدد کرے تو کرے، ورنہ اب جو عمران ریاض صاحب ہیں یا چلو مراد سعید صاحب تو جو ہے نا وہ تو نہیں اس طریقے سے گیا کہ بندہ کہے کہ نہیں ان کو بھی واپس لے لیا جائے۔ تو وہ بات وہی ہو جاتی ہے کہ نا ایک سلسلہ کہ یہ جو پی ٹی آئی کو جو اب آیا ہوا ہے ٹائم، اس میں یہ دونوں بڑے ڈیڈ ورکر ہیں، تو ان کو بھاگ دوڑ کر کے اپنی جان بچا رہے ہیں۔ ایک اور بات خبر اٹھتے آئی ہے کہ یہ جو گزشتہ 14 مئی کو ہونے تھے صوبائی اسمبلی کے الیکشن، اس میں ایک ہمارے بڑے عالم دین ہیں، نامور عالم دین ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب، ان کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ جی انہوں نے کوئی ٹکٹیں لے کے دی ہیں لوگوں سے، اور وہ پیسے لے لیے ہیں اور اس طرح کا۔ تو اس معاملے میں بات یہ ہے کہ کیونکہ طارق جمیل ایک صاحب حیثیت آدمی ہیں، یہ افواہیں اڑائی ہوئی ہیں، یہ بات کوئی صحیح بات نہیں ہے کہ جی انہوں نے 10 ٹکٹیں لے کے دی ہیں 10 لوگوں کو اور ان سے پیسے لیے ہیں کروڑوں کے حساب سے، اور اس طرح کی باتیں، لیکن یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی وہ طارق جمیل صاحب کسی کو کسی کی تکلیف تو دیتے نہیں ہیں، بس ٹھیک ہے ہمدردی ان کی ہوگی اگر پی ٹی آئی کے یا عمران خان کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ نہ بھی، تو اس طرح سے نا بات کرنے سے ہمیں ذرا تھوڑا سا سوچ سمجھ لینا چاہیے کہ نا یہ اس طرح کی باتیں کرنے سے بندہ کوئی اچھا تاثر نہیں جاتا، اتنے بڑے نامور وہ ہیں۔ تو یہ جو پیسے ہیں، پیسے تو دیکھیں جی ہمارا یہ جو بر صغیر کا کلچر ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم جس کو ہم نیک آدمی کہتے ہیں، جس کو پیر کہہ لیں، جو جیسے ہندوؤں میں پنڈت ہے، فلاں ہے فلاں، جس کو پھر ہم زیادہ ہی ان کی بات مانتے ہیں، سنتے ہیں، کرتے ہیں، تو پھر پیسے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اب دیکھ لیں نا جتنے بھی یہ مخدوم ہیں، پیر فقیر ہیں، پیر ہیں، یہ ان کی نسل در نسل کھاتے آ رہی ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ابھی تک وہی پیر پرستی اور اس طرح وہ سسٹم ہے، وہ ایک اور بات ہے، اس پہ ہم نہیں جانا چاہتے کہ وہ ٹھیک بات ہے یا نہیں۔ کیونکہ میرے ایک مخدوم دوست تھا،
تو اس کے بارے میں مجھے کافی دنوں بعد ملا، مہینے کے بعد، تو میں نے کہا کدھر گئے تھے؟ کہنے لگا یار میں اپنے مریدوں کے پاس سندھ گیا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا کیا؟ او یار وہ خرچہ ذرا نہیں تھا، تو میں نے کہا چلو میں مریدوں کے پاس چکر لگاؤں یہ وہ۔ تو یہ پھر وہ مرید دیتے بھی ہیں، ادروائز کون جاتا ہے نا، کوئی ایسے جاتا ہے۔ ایک بات تو پکی ہے نا کہ یہ جو اس طرح کا جو مذہبی لحاظ سے قادر بندہ ہے نا، اس کو پیسے نجائز لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ خود ہی اس پہ بڑا پیسہ وار دیتے ہیں، اور آپس میں بیٹھ کے، اور وہ دوست مل کے بھی، اب ایک اور ہے وہ بڑی پارٹی ہے، دونوں ہی بہت، ایک بہت بڑا گدی نشین ہے، دوسرا بہت بڑا سیاستدان ہے، سندھ کا وٹیرا بہت بڑا ہے۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ 1 جنوری کو اپنے جو پیر ہیں ان کو چابی، گاڑی کی چابی دے کے ان کے گھر، ان کے ملازموں کو، اور چلے جاتے ہیں۔ وہ نہ بتاتے ہیں نہ کرتے ہیں۔ 1 جنوری کو ان کے گھر نئے ماڈل کی گاڑی کھڑی ہوتی ہے۔ یہ ہمارا کلچر ہے، اب کیا کیا جائے؟ باقی جو ہے سلسلہ اس کا، پرویز الہی صاحب کے بارے میں آج بات کر لیتے ہیں۔ پرویز الہی صاحب کے بارے میں میرا خیال ہے کہ نا، پرویز الہی کچھ کافی ٹائٹ ہو چکا ہے۔ اب وہ پی ٹی آئی تو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اگر چھوڑنا ہوتا نا تو اس نے اب تک چھوڑ دی ہوتی۔ پی ٹی آئی نہیں چھوڑے گا، لیکن یہ بھی ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں شاید اتنا متحرک بھی نہ رہے، فعال بھی نہ ہو، اور کیونکہ اب گرفتاری کے لیے ہر ہفتے بعد، کئی دنوں بعد، کچھ دنوں بعد ان کے گھر چھاپے تو پڑ رہے ہیں کہ وہ گرفتار کرنے کے لیے۔ تو اس میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ نا، آپ اس چیز بارے میں ہمیں کیا سرائیوں سے ذرا گریز کرنا چاہیے۔ باقی انشاءاللہ یہ جو 1-2 باتیں تھیں مجھے پتہ چلا تھا، تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر لوں۔ تو باقی انشاءاللہ اگلے ویک لاؤں۔ السلام علیکم۔